بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وادی اوتاس کے پہاڑوں میں چھپے تیر انداز مجاہدین کے تازہ حملوں کی تاب نہ لا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مشرقی قبائل کی مشترکہ فوج کا سپہ سالار عاصم مالک بن عوف اپنے قریبی رفقا کے ساتھ میدان جنگ سے فرار ہو کر طائف میں قلعہ بند ہو چکا تھا، جبکہ وادی میں لگائے گئے مشرکین کے خیموں میں ان کی عورتیں، بچے اور مال مویشی موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ انہیں کوئی اذیت نہ پہنچائی جائے، بلکہ مالک بن عوف لڑائیوں کے دوران عورتوں اور بچوں کے ساتھ مسلمانوں کے حسن سلوک سے اچھی طرح واقف تھا، جانتا تھا کہ مسلمان بچوں اور عورتوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کی جنگی حکمت عملی یہ تھی کہ انہیں ڈھال بنا کر مکے تک پہنچا جائے، لیکن اب وہ سب مسلمانوں کی قید میں تھے۔ بنو حوازن اور بنو ثقیف کے قبائل کی ان قیدی عورتوں میں ایک بوڑھی خاتون بھی تھی۔ مجاہدین اسلام کا ایک دستہ جب انہیں گرفتار کرنے پہنچا تو انہوں نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر وہ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بوڑھی خاتون نے مجاہدین کے تجسس بھرے چہروں پر نظر ڈالی اور پورے اعتماد کے ساتھ اپنی بات دہرائی، میں تمہارے سپہ سالار اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن ہوں۔ مجاہدین کا یہ دستہ قریش کے مسلم نوجوانوں اور مدینے کے انصار پر مشتمل تھا۔ سب نے غیر یقینی انداز میں ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر دستے کے کمانڈر نے بڑی بی کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے اگلے مرحلے یعنی طائف سے متعلق حکمت عملی کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے گفتگو میں مصروف کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں داخل ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنگی قیدیوں میں موجود ایک بوڑھی عورت آپ کی بہن ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ کوئی بھائی تھا اور نہ ہی بہن، اسی لیے سب صحابہ حیران تھے کہ یہ عورت کون ہے جو بہن ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس خاتون کو اندر لایا جائے۔ خاتون خیمے میں داخل ہوئی، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب محبت بھرے انداز میں دیکھتے ہوئے پرجوش لہجے میں بولی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تمہاری بہن شیمہ بنت حارث ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماضی کی یادیں ٹٹولتے ہوئے فرمایا، ہاں، بنی سعد میں میری ایک بہن کا نام شیمہ تھا۔ اس پر وہ جلدی سے بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مرتبہ جب ہم لوگ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کھیل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری پیٹھ پر کاٹ لیا تھا، جس کا نشان آج بھی موجود ہے۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ جملے ادا کرتے ہی سرکار دو عالم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گزرے بچپن کے واقعات یاد آ گئے۔ یہ وہی بہن شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت گود میں لیے پھرتی تھی۔ اس کی سنائی ہوئی لوریاں، پیار و محبت کی باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں محفوظ تھی۔ سامنے کھڑی شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک ہی جملے نے بچپن کے گزرے دنوں کی خوشگوار یادیں تازہ کرتی۔ مکے کے کالے سنگلاخ پہاڑوں کے عقب میں 50 میل مشرقی قبائل کی جانب زرخیز باغات، سرسبز و شاداب پہاڑوں کے درمیان شفاف چشموں کی گنگناتی، لہلہاتی اور بل کھاتی آبشاروں سے مزین ایک حسین وادی طائف کے نام سے معروف ہے۔ یہاں اس کے اطراف عرب کے دو قبائل آباد تھے، ایک بنو ثقیف اور دوسرا بنو حوازن۔ یہ دونوں قبائل نہایت طاقتور، بہادر اور جنگجو تھے۔ ان قبائل کی ایک خاص بات ان کا فصاحت و بلاغت دیگر قبائل سے ممتاز ہونا بھی تھا۔ یہ لوگ نہ صرف خالص عربی زبان بولتے بلکہ الفاظ کے تلفظ، ادائیگی اور انداز بیان کی حفاظت بھی کرتے۔ چنانچہ شہر کے روسا اور شرفا اپنے نومولود بچوں کو ان قبائل کی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تاکہ رضاعت کے دنوں میں، دودھ پینے کے دنوں میں
بچے کھلی آب و ہوا اور خالص ماحول میں بہترین جسمانی تربیت کے ساتھ ساتھ فصیح و بلیغ عربی زبان بھی سیکھ لیں، جیسا کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میں تم سب میں فصیح تر ہوں، کیونکہ میں قریش کے خاندان سے ہوں اور میری زبان بنی سعد بن بکر کی زبان ہے۔ بنی سعد قبیلہ حوازن کی ایک شاخ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضاعت کے 5 سال بنی سعد میں اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گزارے، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 بہن بھائی موجود تھے، جن کے نام عبداللہ، انیسہ، حذافہ اور شیمہ تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 7 یا 8 سال بڑی تھی۔ شیمہ عربی میں بلند مرتبے والی کو کہتے ہیں۔ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام حارث بن عبد العزیز اور والدہ کا نام حلیمہ بنت ابی ذؤیب السعدیہ ہے۔ امام حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند ماہ بڑے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام مکہ کے دوران خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے تو کوئی بہن بھائی نہ تھے۔ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچے ہی ان کے رضاعی بہن اور بھائی تھے۔ بچپن کے نہایت قیمتی اور انمول سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بچوں کے ساتھ ہی گزارے، جہاں حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی محبتوں کے تمام پھول اپنے رضاعی بھائی پر نچھاور کر دیے، قربان کر دیے۔ علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور تصنیف الاصابہ میں تحریر کرتے ہیں کہ شیمہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت گود میں لیے پھرتی اور لوریاں دے کر سلاتی۔ اس لوری کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے ہمارے رب، ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقی رکھنا تاکہ میں انہیں بھرپور جوان ہوتا دیکھ سکوں، پھر میں انہیں سردار کے روپ میں دیکھوں، اور اے اللہ ان کے دشمنوں اور حاسدوں کو ذلیل اور رسوا کرنا، جبکہ انہیں دائمی ہمیشہ والی عزت عطا فرمانا۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا شدید گرمیوں کی ایک دوپہر، سخت گرمیوں کی ایک دوپہر، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر لے گئے۔ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فکر لاحق ہوئی تو انہیں تلاش کرنے کے لیے نکلی۔ کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیے جو اشعار پڑھ رہی ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے: یہ میرا وہ بھائی ہے جو میری ماں سے پیدا نہیں ہوئے، اور یہ میرے والد اور چچا کی نسل سے بھی نہیں ہے، لیکن میں ان پر اپنے معزز ماموں اور چچا فدا کرتی ہوں۔ اے اللہ ان کی بہتر پرورش فرما۔ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا: اے شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اتنی شدید گرمی میں، اتنی سخت گرمی میں لے کر کہاں آ گئی ہو؟ عرض کیا: اماں جان، انہیں گرمی نہیں لگ رہی، کیونکہ دھوپ سے حفاظت کے لیے ان پر ایک بادل سایہ فگن رہتا ہے، یعنی ایک بادل ان پر سایہ کرتا ہے۔ جب یہ چلتے ہیں تو وہ بادل بھی چل پڑتا ہے، اور جب رک جاتے ہیں تو وہ بادل بھی رک جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دوپہر جب ہم بچے گھر سے ذرا دور وادی میں کھیل رہے تھے کہ اچانک 2 نورانی صورت اور لمبی داڑھیوں والے لوگ آئے، جو سفید لباس زیب تن کیے ہوئے تھے، یعنی جنہوں نے سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ انہوں نے میرے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر زمین پر لٹایا اور سینے پر چھری پھیر دی۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر ہم سب چیخنے چلانے لگے اور گھر کی طرف بھاگے، اور اماں ابا کو بتایا کہ کسی نے بھائی کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے۔ وہ دوڑتے ہوئے اس جگہ پہنچے تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن چہرے مبارک کا رنگ اڑا ہوا ہے، واقعہ شق صدر کی جانب اشارہ ہے۔ اسی طرح ایک دن 2 یہودی راہب ہمارے گاؤں آئے اور ہمارے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھتے پوچھتے ہمارے گھر تک پہنچ گئے۔ انہوں نے ہمارے بھائی کو دیکھا تو بولے: کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے اس طرح پوچھنے پر کچھ شک سا گزرا۔ بولی کہ نہیں، میں اس بچے کی ماں ہوں اور یہ ساتھ میں اس کے والد حارث ہیں،
یہودیوں نے کہا اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اس بچے کو قتل کر ڈالتے۔ اس واقعے کے بعد اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت ڈر گئی تھی، چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس ان کی والدہ کے پاس چھوڑ آئی۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے رہے۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی بنو ثقیف قبیلے میں ہو گئی تھی۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی اطلاع بنو سعد کو پہنچی تو اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ اپنے شوہر حارث اور 2 بچوں عبداللہ اور شیمہ کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہو گئی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر منتقل ہو گئے تھے۔ حارث نے جب لوگوں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کے بارے میں معلوم کیا تو اہل قریش کو معلوم ہوا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی والد ہیں۔ اس پر انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکایت کرتے ہوئے کہا، اے حارث، تمہارا بیٹا ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، یعنی ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، اور ایک اللہ کی پرستش کی بات کرتا ہے، اور اس نے ہم میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ حارث بیوی بچوں کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے میرے بیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم جو شکوہ کر رہی ہے کیا وہ سچ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ صرف سچ ہے بلکہ روز قیامت آپ خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں گے۔ حارث تو آئے ہی اسلام قبول کرنے کے لیے تھے، چنانچہ پورا خاندان مشرف با اسلام ہو گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تو مکے اور مدینے میں 2 بار آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئیں، لیکن پھر شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ملاقات نہ ہو سکی۔ اب اتنے عرصے بعد بہن کو قیدی کی حیثیت سے اپنے سامنے دیکھا تو محبت سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بہن کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اپنی چادر زمین پر بچھائی اور انہیں اپنے پاس بٹھا لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے بہن بھائی کی محبت کا یہ منظر نہایت حیران کن تھا۔ دونوں دیر تک بچپن کی یادیں تازہ کرتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سا مال، چند اونٹ اور دیگر مویشی عنایت فرماتے ہوئے پیشکش کی کہ اگر وہ چاہیں تو مدینہ میں ہی رہیں، لیکن انہوں نے اپنے گھر جانے کی خواہش کا اظہار کیا، جس پر انہیں نہایت عزت اور احترام کے ساتھ چند محافظوں کے ساتھ ان کے گھر روانہ کر دیا گیا۔ بنی سعد کے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک محکول نامی غلام اور ایک لونڈی بھی دی تھی۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان دونوں کی آپس میں شادی کروا دی تھی، جن کی نسل آج بھی باقی ہے۔ بعد ازاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حنین کے دوران گرفتار کیے گئے بنو حوازن کے تمام 6000 قیدی رہا فرما دیے اور ان کا مال وغیرہ بھی واپس کر دیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر ہمیں صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔